الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ظاہر رب العزت جملہ حاضرین یہ جملہ عبادات اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرمائے الہی واہ مالک الملک جملہ حاضرین دی نیک خواہشات نیک مقاصد پورے فرمائے واہ مالک جملہ حاضرین کی پریشانیوں اور تکالیف کو دور فرمائے واہ مالک جملہ مریضان کو شفاء کلی صحت کاملہ و اجر عطا فرمائے واہ خالق کائنات سارے وارث حضرت امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف ظہور تعجیل فرمائے نتوائندی قبولیت واسطے سلوات حدیث رسول ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت میں نبی دنیا تو میں دفیاں لیکن فاتو بے وارث چھوڑ کے نام کیا میں تھاری نجات واسطے تھاری کامیابی واسطے تھارے درمیان بھاری چیزاں دو گرا قدر چیزاں چھوڑ کے کیا میں نا اور دو چیزاں کیڑیاں کتاب اللہ ہے وہی طرح ایک کتاب خدا ہے دوسری میری کی طرح اور میں نبی گارنٹی پیا دینا ما ان تمسکتم بہما میں نبی گارنٹی پیا دینا اگر انہاں جو ہاں چیزوں کے نال تمسک رکھے سو لن تضلوا بعدی اور اللہ دے نبی نے اشارہ فرمایا انہاں جو ہاں چیزوں کے نال تمسک رکھے سو لن تضلوا بعدی میں نبی ضمانت کیا دینا کدی بھی گمراہ نہ حتیٰ یار غلطی سمجھ آتی بھی حتیٰ یار دا علیہ الحوض یہاں تک کہ یہ جو ہیں چیزاں حوض کوثر کے کنارے تے میرے کو پہنچے اطرت کیا ہے یعنی میری اہل ہے اور اللہ دے نبی نے ساتھ چھوڑ کہ اگر قرآن دی سمجھ نہیں آتی میری اہل بیت کو پوچھو میری اطرت کو پوچھو اور اگر میری اطرت اور اہل بیت دی سمجھ نہیں آتی تو قرآن دے کو قرآن دی بھی تاں سمجھ آسی جدان میری اطرت اور اہل بیت دے دروازے پہ آسو یہی سمجھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن دے وچ محکم آیات بھی موجود ہیں متشابہ موجود ہیں ہر بندہ قرآن نہیں سمجھا سکتا وہ سمجھا سکتے جنہاں دے گھر وچ قرآن مجید دا نزول ہویا
جنہاں قرآن دی آیات نازل ہوندیاں ڈٹھیاں مولا امیر المومنین فرماندے میں دسا سکتا قرآن مجید دی کیڑی آیت کتھا نازل تھی آیا گھر چ نازل ہوئی ہے گھر تو باہر نازل تھی ہے آیا جڑا مسجد چ نازل ہوئی ہے آیا جڑا میدان جنگ چ نازل ہوئی ہے یہ ہن راز سے منفل علم یہی قرآن کو سمجھا اینی تارے کن فی کو مستقل ہے پہندا میاں لیکن تھوڑے درمیان دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ کے بھی ایک میں یہ اہل بیت ایک کتابیں ہوگا اور راوی ہے ابو ہریرہ ہے جدن جناب آدم دی تخلیق ہوئی جناب آدم نے عرش دے پاوے والے پاسے نکلا کچھ نور ہیں جڑے حالت رکوع اور حالت سجدہ تھے جناب آدم کچھ دن پہلا اللہ پہلی مخلوق تو میں ہاں یہ کون ہی جڑے میرے تو پہلے پیدا تھا آواز قدرت آدم اے او ہن اگر اے نہ ہوئے رہا میں تے کو بھی پیدا نہ کر رہا اگر اے نہ ہوئے نہ میں جنت بڑھ رہا نہ جہنم پیدا کر رہا نہ عرش تے کرسی پیدا کر رہا نہ زمین و آسمان بنا رہا یہ ساری کائنات میں انہاں دے صدقے بنائی اگر پھر اللہ کے نبی فرمانے نحنو سفینۃ النجات میں اور میری اہل بیت ہی نجات دی کشتی ہیں فمن تعلق بہا جیڑا بھی اس کشتی نجات دے نال تمسک رکھے سی اس کشتی نجات تے سوار تھی سی نجات وہ نجات پہ ویسی لیکن جیڑا اس کشتی نجات کو چھوڑ دے سی وہ جیڑا ہے تباہ ہو برباد ہو گئے سی اللہ دے نبی نے اپنی اہل بیت تا تعارف مختلف جھائیاں تو تعارف فرمایا کتھائیں اکٹھا تعارف کروائے کتھائیں ہی کی تو فرد دا الگ الگ تعارف کرائے جیدان پانچ ہستیاں چادر تطہیر تل تشریف فرما ہوگی جناب ام سلمہ روایت کریں گے میرا حجرہ میرا گھرہ جتھا یہ پانچ ہستیاں چادر تطہیر تل تشریف فرما تھی بسم اللہ میں ساری پوری تفصیل اسنا نہیں چاہتا مختصر یہ گفتگو جنہوں نے پانچ ہستیاں چادر تطہیر تلے چمنی چادر ہا اللہ دے نبی گھر چ داخل تھے امام حسن آئے امام حسین آئے مولا امیر المومنین آئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں اللہ دے نبی ہی کی کن امام حسن آیا اپنی چادر تطہیر تلے امام حسن کو سجا امام حسن آنے دینا تشریف حدیث کے ساتھ ہر بندے کے سامنے اپنے نانے دینا تشریف فرما ہو گئے حسین آیا مولا امیر المومنین ہے جناب سیدہ آئیاں جدن ایک پانچ ہستیاں چادر تطہیر تلے اس پاک چادر تلے تشریف فرما ہو گئیاں ہون اللہ دے نبی نے آسمان والے پاس اشارہ کیتا بات جے دیکھ کے عرض کرنے میدہ اللہ اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی میدہ اللہ اے ہن میری اہل بیت اے ہن میرے خاص اے ہن میرے حامی و مددگار انہاں دا گوشت میرا گوشت انہاں دا خون میرا خون ہے اے میرے جو ہن میں انہاں دے وچوں ہاں انہاں دی سلو میری سلو انہاں دی دشمنی میری دشمنی
تے میرا اللہ انہاں دے کولو رزق کو دور رکھ جی میں دور رکھان دا حق ہے. بسم اللہ. جناب ام سلمہ روایت کرنی ہے میں بھی ڈیڑے لگی ہوں کہ میں کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے جو میں بھی آ ونجا. اللہ دا نبی فرماتے ہیں انا کے علی الخیر. یہ مختلف معنی کی جگہ ٹھیک ہے تیرا انجام بھی خیر ہے یا تو نیک بھی ہے تو نیکی تی ہے لیکن میری اہل بیت چوں نہیں ہو سکتی. میری اہل بیت چوں تو نہیں ہو سکتی. اس ویلے جڑے جبریل جڑا ہر وقت کہیں ویلے جڑے دردی بن کے آتا پیے کہیں ویلے وحی گر کے آتا پیے ہیں کہیں ویلے جھولا جھولاون واسطے پیے آتا پتہ تھا ہاں یہ کون ہیں لیکن تامی باہر گاہے خدا مندی چاہتے ہیں میرا اللہ یہ کون ہیں یہ کون ہیں چادر تلے آواز قدرت ہم فاطمہ ایک فاطمہ ہے با ابوہا با بالوہا با بندوہا ایک فاطمہ ہے ایک اندہ باب ہے احمد پاک شوہر نور دے پترین خالق کائنات نے اتھا مرکز تعارف زہرا کو بنائے ہمیشہ تعارف اس گھر دے یا اس جڑے بزرگ ہستی ہوئے ان کے ذریعے تعارف کرائے وندے لیکن اتھا خالق کائنات نے کہ مرد ذریعے تعارف نہیں کروایا بلکہ ایک مستور ذریعے تعارف کرائے تاکہ کل کوئی اہل بیت ہو داخل ہونے کی کوشش نہ کرے. بسم اللہ. جدا اللہ کے نبی نے آکھا ہے ہن میری اہل بیت. اس ویلے خالق کائنات نے پڑھا قصیدہ بسم اللہ. وعزتی وجلالی میں پہلے عرض کیتا ہے پہلے من پچھلے لا پچھلے جو وعزتی وجلالی خالق کائنات نے پورے قرآن مجید کتھائیں بھی اپنی ذات دی قسم نہیں کہی. اپنی ذات دی قسم نہیں صحیح کتھائیں کہتا کتھائیں کہتا والاس کتھائیں یاسین ہیں کتھائیں مزمل مدثر لیکن اتھا خالق کے مختلف قسم چاہیں واللیل اذا سجا کتھائیں جڑے ہے رات دی قسم چاہیے کتھائیں جڑے ہے زمانے دی قسم چاہیے لیکن اتھا خالق کائنات نے اپنی ذات دی قسم چاہیے وعزتی وجلالی میں کو اپنی عزت و جلال دی قسم ہے. انی ما خلقت سماعت مبنیتن ولا ارضن مدھیتن ولا شمسن مضیتن ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لہؤلاء الخمس الذین هم تحت القصاء. میں زمین و آسمان چند سورے ستارے کشتیاں کئی شے نہ بنا وہاں کائنات نہ بنا وہاں یہ ساری چیزاں میں انہاں دی خاطر بنا کے چادر تطہیر تلک. بسم اللہ. سبحان اللہ. جی اتھا اپنی اہل بیت اکٹھا تعارف کرنا ہے. آج یہ 26 ذی الحج دوری ہاڑے ہکری ہاڑے پہلے 26 ذی الحج گزری عید مباہلہ عید مباہلہ اللہ کے نبی نے مباہلے دے موقع تے بھی اپنی اہل بیت دا تعارف کروائے اور دسائے اہل بیت بھی تعارف کروائے اور سچیاں دی بھی تعارف کروائے. سچے کون اللہ کے نبی نے مختلف ملکاں دو سربراہان مملکات دو خط لکھے. ایک خط جڑا ہے نصارہ نجران دو بھی لکھا دعوت اسلام دیتی دعوت توحید دیتی. نصارہ نجران دے 72 بندے یہ آئے مدینہ دیکھا دن یہ خط تائیں لکھا ہے ہاں میں لکھا ہے اساں دا پکے مسلمان ہیں فسادوں کی خط لکھے. اللہ نبی نے کفر میں تو سکی ہو جو مسلمان ہو فادے گلے صلیبہ لٹکی ہوئی ہیں خنزیر دا گوشت تسا کھاندے ہو عیسیٰ کو آدھے ہو کہ عیسیٰ آج رہے خدا دا پتر ہے اور تسا مسلمان کیسے. نصارہ نظران دے کے آدھے کیا عیسیٰ دا کوئی پیو ہائی تے جیندہ پیو نہ ہوئے وہ خدا دے پتروں دے لہذا عیسیٰ خدا دے پتر ہے. اس ویلے فوراً قرآن دی آیت نازل تھی ان
ماسل عیسیٰ کماسل آدم عیسیٰ دی مثال آدم علی کارے عیسیٰ دا تا پیو کو نا آدم وہ ہے جہاں نہ پیو ہاتھ نہ جدی ماہا اللہ دا نبی نے فرمانے اگر تساں اے جڑا دلیل پیش کرے تے ہو عیسیٰ دا جڑا ہے پیو کو نا لہذا عیسیٰ دا پیو ہے خدا تو پھر آدم دا نا پیو ہے اتنا ماں ہے پھر ہوں دا بھی جڑا خدا جڑا ہے پیو ہونا چاہیے دے اللہ دا نبی نے دلیلہ نکیاں تورات پڑھی زبور پڑھی قرآن دی آیات سنائیاں اکلی دلیلہ نکیاں لیکن ضدی ہانندہ نہیں منی گئے انہیں کئی گل نہیں منی اس ویلے قرآن دی آیت نازل ہوئی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہر فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین بد حبیب اگر یہ نہیں منے دے نہ مننے انہاں کو آخرے ہون کرے دیں وہ بہلا تسا آپ نے پتر سجو تسا آپ نے پتر گھن کے آؤ میں آپ نے پتر گھن کے آنا تسا اپنی عورتہ گھن کے آؤ میں اپنی عورتہ گھن کے آنا تسا اپنے جیاں گھن کے آؤ میں اپنے جیاں گھن کے آنا آو جو سارے میدان اعتماد کرے سو مباہلا تے جھوٹے تے کرے سو جھوٹا تے خدا دی ہو سی لعنت اے دہاڑا ہاترے بھی دا تاریخ تے تھی کہ 24 ذی الحج فخر الدین رازی اہل سنت رائٹر ہے وہ لکھ دے 24 ذی الحج والا دہاڑے اللہ دا نبی نکلے خارج انہیں قرآن دی آیت دے وچ جتنے بھی الفاظ جمع دے سیغے استعمال کریں ابناءنا بھی جمع نساءنا بھی جمع انفسنا بھی جمع دے وچ ایک گنجائش ہے جمع دے وچ جتنے بندے آنو اس آن سکتے ہو نساءنا دے وچ بیوی بھی مس عورت ہے دھی بھی عورت ہے بھیڑ بھی عورت ہے باقی بھی عورتیں ہن ہن اگر اللہ دے نبی چاہے آ تو مدینہ دے وچ سارے مدینے کو آن سکدا ہیں مرداں کو بھی آن سکدا لیکن فخر الدین رازی لکھ دے جلے صبح تھئی نا 24 ذی الحج اللہ دا نبی گھر وچ نکلے لیکن ترتیب کیسی آ وہ تھوڑا جہا قرآن دی آیت والے پاسے آ تعالوا ندعو ابناءنا پہلے نساءنا وقت بعد چے انفسنا اس تو بعد چے اور اللہ کا نبی جڑا گھر تو باہر نکلے ترتیب ہوا جیڑی قرآن دی آیت دی ترتیب ہے جناب امام حسن انگل دے نالے بسم اللہ امام حسن انگل دے نالے امام حسین کو سینے دے نال آیا ہے پیچھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے زہرا دے پیچھے مولا امیر المومنین ہی ایہا ترتیب دے نال گھر تو باہر نکلے ورنہ آ سکتے ہیں جمع دے سیگن لیکن اللہ دے نبی نے باقی کہہ کو نال نہیں آدھا کیوں نہیں آدھا میں سوال کرنا میرا یا رسول اللہ جمع دے سیگن تے جمع دے وچ گنجائش ہے تو سب اور بھی آن سکتے ہمیں لیکن باقی کو کیوں نہیں آتا کہ صرف پانچتاں پاک کیوں بسم اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا تھوڑا جہا قرآن دی آیت دیکھو قرآن دی آیت فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جھوٹا تے کرنی ہے خدا دی لعنت جھوٹا تے خدا دی ہونی لعنت ہن اساں میں میدان مباہلت انہاں کو نہیں سکتا جنہ نہ ماضی چ جھوٹ بولا ہوئے نہ حال چ جھوٹ بولا ہوئے نہ مستقبل دے وچ جھوٹ بولن دے امکان ہوئے کیونکہ جھوٹا تے کرنی ہے خدا دی لعنت
ہن اگر میں ایسے بندہ کو نال لیواں جنہاں بازی چ جھوٹ بولا ہوے یا محاورے وچ جھوٹ بولا ہوے تے جھوٹ مڑ مڑ کے بلا گناہ تے آ وجنا ہے. لہذا میں پوری اس زمین تے میں ڈٹھے میں نگاہ ماری اللہ دے نبی نے نگاہ ماری کیڑی نگاہ ماری مدینے پورے مدینے چ ڈٹھے پورے مدینے چ اللہ دے نبی کو صرف دو گھر نظر ہے. توجہ پورے مدینے صرف دو گھر نظر ہیں ایک نبی دا گھر ایک علی دا گھر. ایک نبی دا گھر ایک علی دا گھر. نبی نے اپنے گھر کو بھی ڈٹھا علی دے گھر کو بھی ڈٹھے. نبی دے گھر وچ کون ہے نبی ہے نبی دی بیویاں علی دے گھر وچ کون علی دے گھر علی دے پتر ہیں زہرا ہے مولا امیر المومنین ہیں جنہاں نبی نے اپنے گھر کو ڈٹھے. کوئی ایسا بندہ کوئی نہ بسم اللہ ایسا بندہ کوئی نہ جے کو نال گھن کے منجنا ایسا سچا کوئی نہ جنہاں علی جے کو نال گھن کے منجنا بت علی دے گھر کو ڈٹھے نے ایسا بندہ کوئی نہ جے کو چھوڑ کے منجنا. بسم اللہ یا علی میں تو یا رسول اللہ کل ہی وجو ہاں اگر نبی دعا منگے ہاں عیسائی برباد تھی سکتے ہیں جنن تھی سکتے ہیں. لیکن اگر نبی ونیا اکلا تو ہر کوئی یہ آگیا جو سچا فقط محمد اور سچا ہائی بھی کوئی نہ. اور اللہ دے نبی نے فقط سچا دا اعلان نہیں کرنا سچے دکھامنے بھی ہیں. تو اللہ دے نبی نے جڑا گھر تو باہر نکلے فقط سچے دسائے نہیں سچے دکھائے بھی ہیں. انگل دنال امام حسن سینہ دنال امام حسین پیچھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پیچھے ہے علی اور دنیا کو دسا چھوڑے نے جڑا حسن اور حسین دے مقابلے چے حسن دے حسین ان سچے جڑا انہاں دے مقابلے چ اسی او ہے جھوٹا. زہرا ہے سچی زہرا ہے صدیقہ جڑا زہرا دے مقابلے چ آسی وہ ہے جھوٹا. میں محمد ہاں سچا جڑا میں محمد دے مقابلے چ آسی وہ ہے جھوٹا. علی ہے سچا جڑا علی دے مقابلے چ آسی جھوٹا اور جھوٹا تیرے خدا دی لعنت. ٹاپک کیا ہے ٹاپک ہے توحید. کیونکہ نہ سارے نجران کیا کہنا کہ عیسیٰ جڑا ہے خدا دا اللہ دا نبی نے تورات پڑھی انجیل پڑھی قرآن دی آیات سنائیاں لیکن توحید نہ منوا سکے. سمجھو اللہ دا نبی نے توحید منوا نہیں ہے نا کیونکہ ٹاپے کے توحید. اللہ دا نبی نے تورات دی آیات پڑھیاں توحید نہیں منوا سکے. انجیل پڑھی توحید نہیں توجہ انجیل پڑھیے توحید نہیں منوا سکے. قرآن دی آیات پڑھیاں توحید نہیں منوا سکے. اللہ دے نبی کو توحید منواون سے واسطے اہل بیت دی ضرورت پئی ہے. تیرا اللہ دے نبی واسطے قرآن کافی نہیں. بسم اللہ توحید منواون واسطے اہل بیت دی ضرورت پئی ہے. تے تیرے تے میرے واسطے قرآن کافی کیویں ہو سکدا ہے؟ بے شک اللہ دے نبی نے اپنی اہل بیت کو فقط اہل بیت دسائی نہیں اہل بیت دکھائی بھی ہے. سچاں دا فقط اعلان نہیں کیتا سچے دکھائے بھی ہیں. جو سچے کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچا ہے. اللہ کے نبی نے دسا ہے کہ اے ہن سچے ایک سچا وہ ہے یا تو سچا ہے ایک وہ سچا ہے یا قرآن سچا ہے. اگر ایسا یزید تے لعنت بھیجے نے
اگر کوئی پوچھے یزید تلانت کیوں بھیجے دو اسے ذرا قرآن دی آیت کچھ دیکھو میدان مباہلت وچ منجن والا حسین سچا جیڑا بھی حسین دے مقابلہ چاہتی وہ ہے جھوٹا چاہے اس دور چاہے یا ہن حسین دے مقابلے چاہے وہ ہے جھوٹا جھوٹے تے ہے خدا دی لعنت لعنت ہزار شام دے وچ ایک جڑ ہے شامی نے نازیبا الفاظ کی استعمال کی تھے اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کفر میں اب پتہ جو کوئی ناس کیا آتا ہے قرآن دی آیت پڑھیے بات ذال قربہ ہو بات ذال قربہ حق کا ہو کہ نبی دے جڑے قریب انہوں دا انہوں کو حق ادا کرو انہوں نے کہا میں آیت پڑھی مولا امام سجاد علیہ السلام نے روح قریبی اساں ہیں آیت تطہیر پڑھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہاں پڑھیے امام سجاد دیکھ فرماتے ہیں وہ اہل بیت اساں ہیں جنہاں دے کول خالق کائنات نے رزق کو دور کیتا ہے وہ اہل بیت اساں ہیں آیت مباہلہ پڑھیے ہاں پڑھی وہ میدان مباہلہ چ منجن والے کون ہیں جنہیں پتہ لگے سنا قدمات ٹھے پیا خدا دی بارگاہ چاہتا ہے میرا اللہ میں کو معاف کر دے میں گستاخی کر کھڑا میں کو پتہ کوئی نہ تو اے ہی نہ اہل بیت سب اہل بیت نال کی محبت آخری گل میسج آپ کو کیا ہے اہل بیت نال محبت آیا اہل بیت دے ذات دے نال محبت ہے یا کردار دے نال بھی محبت ہے بولو اگر اہل بیت نال محبت ہے آیا فقط ذات دے نال محبت ہے یا انہاں دے کردار دے نال بھی محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ایک بندے کو دوسرے نال محبت ہوندی ہے محبت دی آخر وجوہات بھی ہوندی ہے کئی بندے کو کہیں دے نال محبت ہے یا محبت حسن دی وجہ تو سی یا محبت دولت دی وجہ تو سی یا محبت عبادت دی وجہ تو سی میں فلاں بندہ جڑا بڑا عبادت گزار ہے یا ان دی شرافت دی وجہ تو محبت ہو سی یعنی محبت دی اسباب نا میں نفرت دے بھی اسباب ہونے محبت دے بھی اسباب ہونے ہن اگر ساکوں اہل بیت دے نال اگر محبت ہے تو محبت دے اسباب نا اہل بیت دے نال محبت ہے جتنی بھی اچھی صفات ہیں جتنی بھی اچھی صفات ہیں ساری صفات اس خاندان اہل بیت موجود ہیں اگر اس خاندان دے نال اگر تو کہندے نال محبت کرے نے شرافت دی وجہ تو اس خاندان تو بڑے شریف نظر کو نہیں آتا اگر محبت یا عبادت دی وجہ تو اس خاندان تو بڑے عبادت گزار کوئی نہیں مولا امیر المومنین وہ ہے جڑا ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتا مولا امام سجاد جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ہر امام عبادت گزار ہے امام زین العابدین یہ دا لقب ہی زین العابدین ہے ہاں مولا دے باغ ہاں کھجوراں دا ہر کھجور دے درخت لے 500 درخت ہر کھجور دے درخت لے امام بن کے پورو رکعت پڑھتا یعنی 1000 رکعت امام محمد باقر خبابہ اتنی عبادت کریں دے ہوتا مولا فرمانا باقر بچڑا ذروان کے نا اپنے ڈالے علی علیہ صحیفہ چاہ گنا اپنے ڈالے علی دی عبادت دیکھ میری عبادت علی نے مقابلے کاشے بھی کوئی نہیں تو اگر تکو محبت ہے عبادت دی وجہ تو اس خاندان تو بڑے عبادت گزار کوئی نہیں اگر سخاوت دی وجہ تو اس خاندان تو بڑے سخی کوئی نہیں اگر شجاعت دی وجہ تو بہادری دی وجہ تو
تو اس خاندان تو بڑے شجاع اور بہادر کوئی نہیں تو ہمیشہ اگر کہیں بندے کو کہتے نال محبت ہوگی ہر محب کوشش کرتے کہ محبوب دے اندر جڑی صفت ہے میں بھی وہ صفت اپنے اندر پیدا کروں کیویں نا اگر اس خاندان دے نال اسا محبت کرنے عبادت دی وجہ تو سارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے عبادت والی صفت ہونی چاہیے اگر سخاوت دی وجہ ہوے جڑا انہاں دی عبادت دی وجہ تو عبادت جڑا محبت تے اساں جڑے 17 رکعتاں نہ پڑھے پھر محبت کیسی ہیں پھر کیا سچی محبت ہے اگر محبت ہوے سخاوت دی وجہ تو بھئی بڑے سخیاں تے اساں کو دی نال محبت ہے تے سخاوت دی وجہ تو محبت ہوے تے اساں جڑے واجب ادا نہ کروں واہ واہ جڑا انہاں دا اپنا حق ہے خمس وہ بھی ادا نہ کرو پھر جڑا ہے محبت کیسی اگر جڑا ہے محبت ہوے شجاعت اور بہادری دی وجہ تو خدا نہ کرے تے کوئی ایسا جی موقع بن وجے تے میں آکھا تسا تے ونجا میں تے بیٹھا ہاں نا مولا امیر دے دور وچ بھی ہاں مولا امیر جڑا سدے نا وہ آدھن یا علی ہن تو بس تو صاف لگے ونجو یا علی کوئی موسم ایڈی گرمی پئی پوندی ہے علی کوئی تھوڑے جے موسم تے سٹ تھی مانڈے ٹھیک ہے اب مولا امیر اور مومنی سدے نا ہن تو چلو انہاں کہ یا رسول مولا اے تو ہن کوئی یہ سارے فصل پکے کھڑے کہ فصل دا چا مانڈے محبت انہاں کو بھی ہاں تو نہیں یہ میں ساتھ انہاں دی ذات نال محبت ہے ہمیں انہاں دے کردار دے نال بھی محبت ہونی چاہیے ایام محرم کریم ہے اور ہر سال یہ آندے راسن لیکن سارا پتہ کوئی نہیں آدم خوش قسمت ہے وہ انسان جڑا ڈہلی حالے جنکوں حسین دے صدقے اپنے گناہاں دی معافی منگن دا موقع مل ونجے اس تو بڑا گھر کوئی نہیں